اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ان اسباب کا ذکر کیا جائے گا کہ جن کی وجہ سے رزق کم ہوتا ہے، رزق تنگ ہوتا ہے۔ وہ کون سے اسباب ہیں؟ ان اسباب میں معصومین علیہ السلام کی روشنی میں سب سے پہلا سبب جو رزق روزی کی تنگی کا باعث بنتا ہے وہ ہے ملازمت کرنا یا نوکری کرنا، کیونکہ محمد علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں پروردگار نے 10 درجے جو رزق ہے وہ ملازمت میں رکھا ہوا ہے اور 90 درجے رزق تجارت میں رکھا ہوا ہے۔ اپنا کاروبار کرنے میں، اپنا کام کرنے میں پروردگار نے رزق زیادہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ قرض نہ دینا، ضرورت مند کو جب آپ کی قرض دے سکتے ہیں، قرض نہ دینا رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ ضرورت مند کی مدد نہ کرنا رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ صاحب استطاعت ہوتے ہوئے زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے نہ جانا رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ صاحب حیثیت و صاحب ثروت ہوتے ہوئے حج کا نہ کرنا جو ہے وہ بھی رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ مغرب اور عشاء کے درمیان سونا یہ بھی رزق کی تنگی کا باعث ہے۔ فجر کے وقت سونا اور طلوع آفتاب کے وقت سونا، اور اسی طرح اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، یعنی کسی چیز کی ضرورت کم کی ہے اس کو زیادہ لے لینا، اور جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس چیز کا بھی خریدنا یہ بھی رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ بازار میں زیادہ دیر تک ٹھہرنا رزق میں تنگی کا باعث ہے۔ صبح بازار جانا یہ بھی رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ گھر میں جالے لگنا اور ان کو صاف نہ کرنا یہ بھی رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ مسجد میں جلدی نکلنا، جہاں پر یہ منافق کی علامت بتایا گیا ہے وہاں پر رزق میں تنگی کا سبب بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی غربت کا اظہار لوگوں کے سامنے کرتے رہنا، پروردگار سے اپنے فقر کی شکایت کرتے رہنا، بلا ضرورت لوگوں سے مانگتے رہنا، یہ تمام اسباب بھی جو ہیں یہ بھی رزق میں کمی کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ دینی تعلیم حاصل نہ کرنا یا علم حاصل اس لیے کرنا کہ خود نمائی ہو، جس سے میرا نام بنے، کہ کسی سے پوچھا گیا کہ آپ علم حاصل کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں لوگوں کی اصلاح کروں گا۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح ہے، اس کے بعد لوگوں کی خود نمائی کے لیے جو علم حاصل کیا جائے وہ بھی رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز شب کا ترک کرنا یہ بھی رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں تلاوت قرآن پاک کا نہ کرنا یہ بھی رزق میں کمی کا باعث ہے۔ غنا اور موسیقی کا گھر میں چلتے رہنا یہ بھی رزق میں تنگی کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا رزق میں بے انتہا کمی کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے کہ جھوٹی قسم کھانے کے اثرات کیا ہیں تو وہ یہ تجربہ بھی کر کے دیکھے کہ گھر میں جھوٹی قسمیں کھانا اگر وہ بندہ شروع کر دیتا ہے تو دیکھے گا کہ پروردگار کس طریقے سے جلدی اس کا رزق ختم کرتا ہے، رزق میں کمی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی طریقے سے غربت کی وجہ سے گھر کے اندر چڑچڑاپن اور ترش رویہ اختیار کرنا، بیت الخلاء میں وضو کرنا رزق میں تنگی کا باعث۔ اس کے علاوہ دانتوں سے ناخنوں کا کاٹنا، شام کے وقت سائل کو خالی لوٹانا یہ بھی رزق میں کمی کا باعث ہے۔ بازار سے روٹی خرید کر کھانا یہ بھی رزق میں کمی کا باعث ہے۔ اسی طریقے سے اپنی اولاد پہ لعنت کرنا، لعن طعن کرنا رزق میں کمی کا باعث ہے۔ اپنے والدین کو نام لے کے پکارنا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اسی طریقے سے غذا کی بے احترامی کرنا، بیہودہ گفتگو کرنا رزق میں کمی کا باعث ہے۔ اور اسی طریقے سے حرام روزی گھر میں لانا، قطع رحمی کرنا اور نہی عن المنکر نہ کرنا، یعنی کہ لوگوں کو برائی سے نہ روکنا، یہ تمام وہ اسباب ہیں جو رزق میں کمی کا سبب بنتے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہر مومن کے رزق میں وسعت عطا فرمائے اور ہر اس سبب سے پروردگار ہمیں اس اسباب کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے جو رزق میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو شریعت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم